السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دو خبریں شیئر کروں گا۔ ایک عدت میں نکاح کے حوالے سے، عمران خان اور بشریٰ بی بی کا جو عدت میں نکاح ہوا، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو گواہان کے بیانات ریکارڈ کرنے سے روک دیا ہے، اور خاور مانیکا کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ ایک خبر یہ ہے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر کو اور صوبائی الیکشن کمشنر کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اور ذاتی حیثیت میں ان کو بھی طلب کیا ہے۔ اس کی بھی سماعت کا جو حال حوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نکاح کیس جو ہے، عدت میں نکاح کیس یا جعلی نکاح کیس کہیں، جو بھی کہیں، اس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدت میں نکاح کیس میں ٹرائل کورٹ کو گواہان کے بیانات ریکارڈ کرنے سے روک دیا ہے، اور عدالت نے عمران خان کی درخواست پر خاور مانیکا کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سماعت ہوئی ہے، اور چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کے عدت میں نکاح کے خلاف درخواست پر سماعت کی ہے۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں، وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے دلائل دیے، اور انہوں نے کہا کہ جی پوری ڈسٹرکٹ جوڈیشری اڈیالہ جیل میں موجود ہے، گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے ہیں۔ انہوں نے آج گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرانے سے روک دیتے ہیں۔ یہ عدالت نے استفسار کیا کہ گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے سے روک دیتے ہیں، کیس بتائیں ہے کیا؟ عمومی طور پر عدت کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے، یہ عدالت نے پوچھا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جی ان کے بیان کو بھی اگر مان لیا جائے تو بھی طلاق کے 48 دنوں کے بعد نکاح ہوا ہے۔ عمومی طور پر 90 روز کا دورانیہ ہوتا ہے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس میں وضاحت کی ہوئی ہے۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں، اچھا آگے کہتے ہیں کہ جی عدت کی مدت سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ فرض کریں اس متعلق سپریم کورٹ کا، عدالت نے کہا کہ فرض کریں اس متعلق سپریم کورٹ کا اگر فیصلہ موجود نہ ہو تو آپ نے اس درخواست میں کیا چیلنج کیا ہے، عدالت نے پوچھا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جی ہم نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو جاری جو سمن ہے وہ چیلنج کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ جی قانون کے مطابق نکاح اگر عدت میں ہوا تو وہ بعد میں ریگولرائز ہو جاتا ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ اگر نکاح باقاعدہ نہیں بھی ہوتا تو اس میں جرم کیا ہے؟ اس کے بعد یہ دلائل سننے کے بعد پھر عدالت نے عدت میں نکاح کیس میں ٹرائل کورٹ جو اڈیالہ جیل میں موجود تھی، اور ٹرائل کورٹ گواہان کے آج بیانات ریکارڈ کرا رہی تھی، ان کو روک دیا ہے۔ 11 جو گواہان ہیں ان کے بیانات ریکارڈ کرنے تھے۔ کل بھی یہ سماعت ہوئی تھی، لطیف کھوسہ نے بھی دلائل دیے تھے، سلمان اکرم راجہ نے بھی دلائل دیے تھے، مختلف جو وکلاء ہیں ان کے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر عمران خان کی درخواست جو تھی اس پر خاور مانیکا کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ایک خبر یہ ہے۔ اچھا جی، دوسری خبر یہ ہے کہ جی لاہور ہائی کورٹ کا بہاولپور بینچ ہے، اس نے سماعت کی ہے۔ اس نے جو امیدواروں کو نشانات الاٹ نہیں ہوئے، ان کے متعلقہ نشانات، یعنی ان کی پارٹیوں کے نشانات، جس طرح پیپلز پارٹی کے بہت سارے امیدواروں کو، 7 امیدواروں کو انتخابی نشان تیر نہیں ملا۔ ANP ایک اور جماعت کا تھا، وہ بھی کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا ہے امیدوار کہ مجھے میری پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے لیکن پارٹی کا نشان الاٹ نہیں ہوا۔ یہ بلنڈر ہوئے ہیں ROs کی جانب سے۔ تو اس پر الیکشن کمیشن کا جو حکم نامہ جاری جو ہے ہوا ہے، اس میں الیکشن کمیشن کا بانی ہائی کورٹ بینچ کے ریمارکس حذف کرانے کے لیے سول متفرق درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ نے 16 جنوری کو فیصلہ سنایا تھا،
کہ جب متعلقہ انتخابی نشان کسی کے پاس نہیں تو آروز سے امیدوار کو کیوں نہیں دیا جا رہا۔ یہ لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ ہے، اس میں 16 جنوری کو اس نے فیصلہ دیا تھا کہ جب انتخابی نشان کسی اور کے پاس نہیں تو پھر جو امیدوار مانگ رہا ہے اس کو کیوں متعلقہ نشان نہیں دیا جا رہا۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ جی ریٹرننگ افسر اور الیکشن کمیشن قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اپنی ڈیوٹی قانون کے مطابق سر انجام نہیں دے رہے۔ یہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا 16 جنوری کو۔ اس کو یعنی اس میں ایک متفرق جو درخواست ہوتی ہے، سول متفرق درخواست کہلاتی ہے، وہ دائر کرنے کا الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے۔ خبر یہ ہے۔ اچھا، ہائی کورٹ بینچ نے فیصلہ دیا کہ جی چیف الیکشن کمشنر، صوبائی الیکشن کمشنر کو نوٹس جاری کیا جائے اور ذاتی حیثیت میں ان کو طلب کیا جائے، نہیں تو یعنی بصورت دیگر قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ 17 جنوری کو علاقائی الیکشن کمشنر، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اور آروز ہائی کورٹ بینچ میں پیش ہوئے۔ انہوں نے ہائی کورٹ بینچ کو بتایا کہ چیف الیکشن کمشنر عام انتخابات کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ہائی کورٹ بینچ نے فیصلہ دیا کہ جی امیدوار کو ان کی مرضی کا انتخابی نشان الاٹ کیا جائے۔ علاقائی الیکشن کمشنر، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اور متعلقہ ریٹرننگ افسران نے اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کی۔ متعلقہ درخواست گزاروں نے انتخابی نشانات تبدیلی کے لیے ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ یہ آروز کا موقف سامنے آیا کہ ہم سے رابطہ نہیں کیا اور ہائی کورٹ بینچ کو اس حوالے سے گمراہ کیا ہے درخواست گزاروں نے۔ متعلقہ امیدواران نے ہائی کورٹ میں موقف اختیار کیا کہ جی ریٹرننگ افسران نے ان کے انتخابی نشان کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے ان کو ان کی ترجیحات کے برخلاف نشانات الاٹ کیے ہیں۔ ہائی کورٹ نے کمیشن اور آروز سے رپورٹ نہ مانگی اور انہیں انتخابی نشان تبدیل کرنے کے زبانی احکامات دے دیے۔ آروز نے کہا کہ جی وہ ہائی کورٹ کے تحریری آرڈر کے بغیر نشان تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی شروع ہو چکی ہے اور اس سے متعلقہ حلقے کے الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ یہ الیکشن کمیشن بھی کہہ چکا ہے کہ اگر ان کو آگے پیچھے کیا جائے گا، چھیڑا جائے گا یا نشانات تبدیل کیے جائیں گے تو پھر یہ ان حلقوں میں الیکشن پھر مؤخر کرنا پڑے گا، ملتوی کرنا پڑے گا، پھر جنرل الیکشن کے بعد یہ معاملہ چلا جائے گا۔ ہائی کورٹ نے کسی ٹھوس وجہ کے بغیر چیف الیکشن کمشنر اور صوبائی الیکشن کمشنر کو طلب کر لیا۔ ہائی کورٹ نے کمیشن کے کسی کوتاہی کا ذکر کیے بغیر کمیشن کے خلاف ریمارکس دے دیے۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کے ذرائع کے حوالے سے خبر آئی ہے۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے۔ چیف الیکشن کمشنر یا ممبران 18ویں آئینی ترمیم کے بعد انفرادی حیثیت سے کوئی فیصلہ نہیں دیتے۔ الیکشن کمیشن نے صدر سے ملاقات کے بعد 8 فروری کو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا۔ الیکشن کمیشن پولنگ سے قبل مختلف اقدامات کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داری کا ادراک ہے جسے وہ وقت پر کرتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کے ریمارکس بغیر کسی وجہ کے ہیں۔ کمیشن نے عدالت میں سول مسیلینیس اپلیکیشن درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ ریمارکس کو حذف کرے۔ اگر الیکشن کمیشن کی درخواست مسترد ہوتی ہے تو وہ اعلیٰ فورم پر بھی رجوع کرے گا، یعنی سپریم کورٹ کی طرف اشارہ۔ لا ونگ الیکشن کمیشن کا جو ہے فوری درخواست دائر کرے، یہ حکم دیا گیا ہے۔ لا ونگ کو انتخابی نشان الاٹ کرنے کی تاریخ 13 جنوری تھی۔ الیکشن کمیشن کو 260 ملین بیلٹ پیپرز چھاپنے ہیں۔ وقت پر الیکشن کا انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن نے آروز کو ہدایات دے رکھی ہیں کہ وہ انتخابی نشان تبدیل نہ کریں جس سے بیلٹ پیپرز کی چھپائی میں تاخیر ہوگی۔ اگر یہ سلسلہ نہیں رکا تو الیکشن کمیشن نے بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا کام 14 جنوری سے شروع کیا ہے۔ اب تک مختلف حلقوں کے بیلٹ پیپرز چھپ چکے ہیں۔
متعلقہ امیدواروں کے انتخابی نشان تبدیل کرنے کا معاملہ متعلقہ آروز کے سپرد کرتے ہیں اور وہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو الیکشن کمیشن نے پہلے بھی منع کیا کہ اب انتخابی نشانات جو الاٹ ہو چکے ہیں تو ہو چکے ہیں، اب مزید ان میں تبدیلی نہ کی جائے، تبدیلی کرنے سے الیکشن تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔